السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو بکر لیثی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی۔ دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا۔ تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے آدمی کو چھوڑ کر تم آپس میں کانا پھوسی نہ کیا کرو، اس لیے کہ لوگوں کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے آدمی بھی ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ عزیزان من، مجلس کی بات مجلس کی امانت ہے، بغیر اجازت کے اگر کوئی رازداری کی بات ہے تو اسے باہر نہ کیا جائے۔ عزیزو، مجالس کے اندر دوسروں کو ایذا تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اتنا آہستہ بھی نہ بولے کہ دوسروں کو آواز نہ آئے اور اتنی اونچی آواز میں بھی نہ بولے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ عزیزو، جب کوئی دوسرا بول رہا ہو تو اس کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کے بعد اپنی بات کو شروع کریں۔ جب کوئی صاحب تقویٰ، کوئی بزرگ بات کر رہا ہو تو دھیان سے اس کی بات کو سنیں۔ عزیزان من، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات کو دوسروں کے اوپر مسلط نہ کرے۔ عزیزان من، جب تک اس سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے دوسروں کے پوچھے ہوئے سوالات کے جوابات نہ دے اور کوشش کرے کہ مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لازمی کرے، کیونکہ ایسی مجالس باعث پکڑ ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ عزیزان من، جب بھی مجلس ختم ہو تو اٹھنے سے پہلے اللہ جل شانہ سے معافی طلب کرے کہ جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ ہوا ہو تو اللہ جل شانہ اپنے فضل و احسان کے ساتھ اس کو معاف فرما دے۔ بے شک اس کے بہترین فرشتے ہمارے پل پل کی خبر نوٹ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ جل شانہ کے علم سے کوئی بھی خارج نہیں ہے، ہر ایک اس کی نظر میں ہے۔ تو عزیزو، کوشش کی جائے
کہ بدکاروں کی، اللہ کے باغیوں کی مجالس سے بچا جائے اور صحبت صالحین کی مجالس کو اختیار کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔